مسلمان اگر ان کے ایمان کی حالت کمزور ہے اور نابینا ہوئی بھی ہے ان کے دل کی حالت، تو وہ اپنے حالات کو حالات سے صحیح کرے. جو بھی شخص اپنے حالات کو حال سے صحیح کر رہا ہے وہ اندھا ہے. اس کے دل کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے. اگر دل کے اندر ایمان ہوگا، اس کا نور ہوگا، تو کوئی سے بھی حالات آ جائیں یہ ان حالات کا مقابلہ اعمال سے کرے گا. ان حالات کا مقابلہ اعمال سے کرے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ کسی سبب سے آئے وہ حالات، اور ہم حالات کو جوڑتے ہیں کسی سبب سے، تو یہ جو جوڑنا ہے ہمارا، یہ ہمیں اللہ سے اور دور کرتا ہے. ہم اللہ سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہر سبب کو جوڑنا کس سے تھا؟ ہر حال کو جوڑنا کس سے تھا؟ اللہ کی ذات سے جوڑنا تھا نا. لیکن ہم کہاں جوڑ رہے؟ یار بارشیں بہت زیادہ ہو گئی، بارشیں ہوئی ہیں تو سیلاب آ گیا ہے، یہ ڈیم نہیں بناتے، بھارت نے پانی چھوڑ دیا. مشکلات آئی ہیں نا، تو ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ کس طرف ہمارا ذہن جا رہا ہے؟ ڈیم نہ بنانے کی طرف، بارش کی طرف، سیلاب کی طرف. اس سے جو پریشانی آ رہی ہے سیلاب سے آ رہی ہے، بارش سے آ رہی ہے. تو ہم ساری پریشانی کو گھما پھرا کر جوڑ کس کے ساتھ رہے؟ سبب کے ساتھ. جب ہم سبب کے ساتھ پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، سیلاب کو جوڑیں گے نا، تو یہ ساری سوچ ہمیں اللہ سے دور کرے گی. ہم اللہ کے قریب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ارے بارش، سیلاب کیا حیثیت رکھتے ہیں ان حالات کے لیے؟ یہ حالات تو اللہ لے کر آئے. سیلاب لے کر آئے گا یہ حالات. ڈیم نہ ہونے کی صورت میں یہ حالت ہے، بارش ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے. تو بھی ایمان مفصل کیا ہے؟ پڑھیں ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ کیا ہے؟ من اللہ تعالی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ کیا چیز ہے کہ جو میری زندگی کے اندر اچھا ہو رہا ہے، جو میری زندگی کے اندر برا ہو رہا ہے، سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ جب میں ان سب چیزوں کو، نقصان کو اور نفع کو اللہ کی ذات سے جوڑوں گا، تو نعمتیں مجھ کو اللہ تعالیٰ کی شکر پر لے جائیں گی، شکر کی طرف لے جائیں گی. اور اگر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو یہ توبہ کی طرف لے کر جائیں گی مجھے. لیکن اگر یہ ساری چیزوں کو میں جوڑوں گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو نہ میں شکر ادا کر سکوں گا، نہ میں توبہ ادا کر سکوں گا. میں توبہ نہیں کر سکتا. بھئی ہر حال کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اعمال سے. امت کو اعمال سے کر دکھایا ہے. جنت سے کھانا اترتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک دفعہ کھانا آیا، صحابہ کرام کی موجود تھی جنت سے، ہوٹ کے اندر. حدیث کے اندر ہوٹ کا لفظ آتا ہے. ہوٹ کے اندر کھانا ہے جس میں کھانا گرم رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا
اور پھر جتنا کھانا تھا اتنا کھایا اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کھانے کو اٹھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھا دیا. اور بھی صحابہ کرام کو فرمایا اگر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کھانا اٹھا لیا جائے اور یہ کھانا یہیں پر ہی رہ جاتا تو نہ یہ کھانا ختم ہونا تھا نہ سڑنا تھا. ساری مخلوق کھاتی رہتی. کیوں؟ کیونکہ جنت نام ہی ایسی جگہ کا ہے کہ جہاں کی نعمت ختم ہونے والی نہیں، جہاں کی نعمت سڑنے والی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. تو جب ان کے اوپر حال آیا فقر کا، ان کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے، اب ان کا عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے گھر کے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو تو کچھ نہیں. مسجد چلے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آیا کچھ؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں ابھی تو نہیں آئی. پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر آئے. اے عائشہ آیا، 6 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آئے. اب آپ سوچ رہے ہیں، مقابلہ کریں، ایک طرف جنت سے کھانا آ رہا ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مانگنے کے لیے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، فقر کو دور کروانے کے لیے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ کس لیے پڑھی تھی؟ ارے امت کو بتانے کے لیے کہ اگر تجھ پر کوئی حال آئے تو تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے. اس حالات کو اللہ ہی دور کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ مت سمجھو کہ میرے ٹرک بھیجے میں دور کر دیں گے اس حالت کو، میرا اربوں روپے دور کر دے گا اس حالت کو، پاکستان کے بعد اربوں روپے کرنسی آ جائے ابھی پاکستان صحیح ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ابھی وہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی. پہلے تو ابھی توبہ کی ضرورت ہے. ابھی تو توبہ کی ضرورت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں جو بھی جن کے اوپر حالات وہ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. رو رو کر دعا کریں. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مال سے تو ہو جائے گا، دعا سے نہیں ہوگا. مال پہنچے گا تو ان کو کچھ ٹھنڈک ملے گی، لیکن تیری دعا پہنچ جائے اور اس کو ٹھنڈک مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیسی بددیانتی کی بات ہے. میری اور آپ کی سوچنا یہ اللہ سے بدگمانی ہے نا؟ اللہ سے بدگمانی کہ ہم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ فزیکل طور پر جو کیا جائے گا، یہ فزیکل طور پر تو ان کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن دعا سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو پہنچے، ایسا نہیں ہوگا. میں نے ایک ساتھی کو بولا، میرے پاس آیا تو میں نے بولا آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کروں. ارے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ان کو کھانے کی ضرورت ہے. مجھے بولنے لگا، لیکن جانا اس کی جانے کے بعد اتنا رویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کہ یہ حالت تو آپ لائے اس لیے تھے کہ اس حالت میں بھی ہم اللہ اللہ اس کا ورد کریں. ہر وقت آپ کے اوپر نگاہ ہو کہ یہ جو حالات
خراب آیا ہے یہ آپ ہی لے کر آئے, اس کو صحیح کرنے والے بھی آپ ہیں, آپ صحیح کریں, آپ صحیح کریں. اس طریقے سے بات کرتے ہیں ہم لوگ. یہ خراب کس نے کی ہے؟ یہ تو آپ نے کی ہے نا, اس کو صحیح بھی تو آپ کریں گے. یہ بات ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ خراب ہوئے. ہم نے آپ کی ذات کو چھوڑ دیا, آپ کے حکموں کو توڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ دیا, ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے یہ حالت آئی. تو ان حالت کے ذریعے سے جو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں, یا اللہ وہ کنوے ہو رہا ہے, کنوے ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ, مجھے پہچانو, مجھے مانو, مجھ سے مانگو. نعرہ لگاؤ, اس سے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ تجھ سے ہوتا ہے, سب کچھ تجھ سے ہوتا ہے. یہ نعرہ کب لگتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ آپ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اس وقت لگتا ہے جب بندے کو حاجت ہو, شکلیں اس کے سامنے ہو, وہ ان حاجتوں کو, ان شکلوں کو یوز کر سکتا. اللہ نے پھیلا دی وہ شکلیں, اور ان شکلوں کا سب کا انکار کرنا پڑا. نہیں, مجھے یہ شکلیں نہیں چاہیے, تیری ذات چاہیے, تجھ سے چاہیے. اس وقت کا نعرہ ہے. زبان سے نہیں لگانا ہے کہ اللہ تجھ سے ہوتا ہے, تیرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں, یہ تو ثابت کرنا پڑے گا. اس وقت جب شکلیں سامنے آ جائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کرنا دکھایا. جبرائیل علیہ السلام کی شکل سامنے آ گئی, آ کر بولا کہ بھئی میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں, بتائیں. آپ کے فرشتے کو بھی لے کر آیا ہوں, سمندر کے فرشتوں کو بھی لے کر آیا ہوں, کیا کرنا ہے بتائیں تو صحیح. میرے ساتھ سارے فرشتے ہیں. ارے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں, سارے فرشتے ان کے انڈر میں. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام اس شکل کے موجود ہوتے ہوئے بول رہے ہیں, نہیں تجھ سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو حالت آ گئے, ان حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے فرمائے نا, شکلوں کے موجود ہوتے ہوئے, کہ اللہ ان شکلوں سے نہیں, تجھ سے ہوتا ہے, تجھ سے, تو کرتے ان کی مدد کو پہنچا. کوئی ایک ساتھی بھی ہے ایسا جو ان کے لیے جو پھنسے ہوئے بارشوں کے اندر, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے, راتوں کو اٹھ کر رو کر اللہ سے مانگ رہا ہو, رو رہا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ ان کی حالت صحیح کرتے ہو, ہماری پھر پائیں گے. ہر بندہ فون پر لگا ہوا ہے کہ بھئی ہاں جی آپ کیا بھیج رہے ہوں گے, کتنے پیسے, کتنے. اس طریقے سے تھوڑی مدد ہوتی ہے. اس طریقے سے تو آپ بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, ان کو بھی اللہ سے دور کر دو گے. بھائی یہ تو حالت لائی اس لیے کہ اللہ کے قریب ہو, اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان اسباب کو یوز کرو. یوز کرنے سے منع نہیں ہے, اسباب کو یوز کرنا منع نہیں ہے, لیکن ان اسباب کے اندر اللہ کے واسطے اللہ کے احکامات گھسیڑ دو. ایک کافر کے اندر, ایک ایمان والے کے اندر فرق یہ ہے, نظام کائنات مومن بننے کا نظام نہیں ہے. مومن بننے کا نظام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے الگ بنایا, غیب کا نظام. ایمان والے کا نظام اور کافر کی نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے, غیب کا اور ظاہر کا, دونوں کا بہت بڑا فرق ہے. یہ نظام کائنات کافر کے لیے بنا ہے, ایمان والے کے لیے نہیں بنا. ایمان والے کے لیے غیب کا نظام ہے. ایمان والا اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگے,
اللہ تعالیٰ کی ذات تو اپنے پاس جو موجودی ہے اللہ کے پاس بیٹھ کر مانگے کہ اللہ یہ میرے بھائی پھنسے ہیں مشکلات کے، میری بہنیں پھنسی ہیں، بچے میں پھنسے، اے اللہ ان کو نکال، ان کو اور نکالنے والے آپ ہی ہیں، صرف آپ ہیں، کوئی نہیں نکال سکتا، سب کا انکار کریں، سب کا انکار۔ اے اللہ اس کے مال سے کچھ نہیں ہوتا، اس سبب سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ تجھ سے ہوتا ہے، تو نکال بھاگ کر۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے لیے مدد اترتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ان جیسا عمل کرتا ہے نا، مدد عمل کے ساتھ ہے۔ آپ بھی ان جیسا یقین بنا کر عمل کر لو، آج بھی ان جیسی ہی مدد اللہ کریں گے۔